ناول ہے جان بحران بسام آصف، ایپیسوڈ نمبر 17۔ صفا اپنے دھیان بیٹھی انہیں لائنز کو دل ہی دل میں دہرا رہی تھی، اور لائنز کو دہراتے ہوئے اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جب کوئی اچانک اس کے سامنے آ کر پنجوں کے بل بیٹھا۔ کسی کو اپنے سامنے محسوس کرتے صفا نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اٹھائی۔ اپنے سامنے اظہر خان کو دیکھ کر صفا خاموشی سے بس اسے دیکھتی رہی تو اظہر خان ہلکا سا مسکرایا۔ میں تمہیں اتنی رات کو یہاں ایسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، مانا ہمارا کوئی رشتہ نہیں، مگر پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تم ایک لڑکی ہو، اور اگر تمہارے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے نہیں پتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو اور کیوں کر رہی ہو، اور مجھے جاننے کا حق بھی نہیں ہے، مگر تم چلو، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر کے اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ میں گھر نہیں جا سکتی، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ گھر کیوں نہیں جا سکتی؟ اظہر خان کی بات سنتے صفا نے نظریں چراتے جواب دیا تو اظہر خان نے سوال داغا۔ میں نے کہا نا مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میری ممی بھی ہوتی ہیں گھر پر، تم ان سے ملنا، تمہیں اچھا لگے گا۔ صفا کی بات کو نظر انداز کرتے اظہر خان ایک بار پھر بولا تو صفا کو غصہ آیا۔ کہا نا جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو، سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ دیکھو تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ کس بات پر؟ صفا غصے سے بولی تو اظہر خان نے اپنی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے جواب دیا۔ جس پر صفا نے پریشانی سے سوال کیا تو اظہر خان اٹھ کھڑا ہوا۔ اظہر خان کو اٹھتا دیکھ کر صفا بھی پریشانی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے دیکھنے لگی۔ اب اس ڈھیٹ انسان کا کیا بھروسہ، وہ کیا کرے؟ کھڑی ہوگی تو اس کے کچھ بھی کرنے سے پہلے بھاگ جائے گی، مگر صفا یہ نہیں جانتی تھی کہ اظہر خان کرنے کیا والا ہے۔ صفا کو کھڑا ہوتا دیکھ کر اظہر خان ہلکا سے مسکرایا اور پھر اس نے جھٹکے سے صفا کو اپنے کندھے پر آٹے کے بورے کی طرح اٹھا لیا، جبکہ اظہر خان کی اس حرکت پر صفا زور زور سے چلاتے اس کی کمر پر مکے برسانے لگی۔ صفا کے نازک ہاتھوں کے مکوں کو نظر انداز کرتے اظہر خان نے اسے لے جاتے اپنی گاڑی میں پیسنجر سیٹ پر بٹھایا اور پھر سیٹ بیلٹ سے اس کے ہاتھ باندھے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور پھر خود دوسری طرف سے آتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور پھر چند لمحوں میں صفا کو لے کر زری پیلس پہنچا۔ پورے راستے صفا زور زور سے چلاتی رہی اور خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتی رہی، مگر اظہر خان صاحب نے بھی ڈٹائی میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ صفا کی چیخوں سے بچنے کے لیے اس نے کانوں میں ہیڈ فونس لگائے اور پھر فل آواز میں پورے راستے گانے سنتا پیلس پہنچا۔ پیلس آتے ہی اس نے گانے بند کرتے ہینڈ فری اتار کر گاڑی میں رکھی اور پھر گاڑی سے اتر کر صفا کی طرف آیا اور اس کے ہاتھ کھولتے اسے ایک بار پھر کندھے پر اٹھایا اور پیلس کے اندر بڑھا، جبکہ اظہر خان کی اس حرکت پر سب گارڈز حیران تھے۔ زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اظہر خان کسی لڑکی کو گھر لایا تھا، اور وہ بھی اس طرح سے۔ صفا اظہر خان کے کندھے پر لٹکے مسلسل اسے مکے مار رہی تھی اور چلا رہی تھی۔ لڑکی کی چیخیں سن کر لاؤنج میں بیٹھی زرمینہ بیگم بھی پریشان ہوئی، مگر اصل جھٹکا تو انہیں تب لگا جب ان کی نظر اپنے ڈھیٹ سپدر پر پڑی، جو ایک لڑکی کو کندھے پر لادے اندر آ رہا تھا۔ اظہر خان یہ کون ہے؟ ممی میں اسے لڑکی کہتا ہوں، آپ کیا کہتی ہیں؟ زرمینہ بیگم کے سوال پر اظہر خان معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے بولا تو زرمینہ بیگم نے اسے گھورا۔ لڑکی ہی کہتی ہوں میں بھی، نیچے اتارو اسے۔ اوکے فائن، زرمینہ بیگم کے غصے سے کہنے پر اظہر خان منہ بناتا بولا، اور پھر اس نے چلاتی صفا کو نیچے اتار کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ بندر کی اولاد، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ اظہر خان نے جیسے ہی صفا کو کھڑا کیا تو صفا فوراً سے چلاتی اس کا منہ نوچنے کے لیے آگے بڑھی تو اظہر خان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے اسے قابو کیا اور پھر اس کے ہاتھ موڑتے اس کے سینے پر باندھے تو صفا کی نظر زرمینہ پر پڑی۔ زرمینہ کو دیکھتے صفا نے زور زور سے کسی چھوٹے بچے کی طرح رونا شروع کیا تو زرمینہ کے ساتھ ساتھ اظہر خان بھی حیران ہوا۔ کیا ہوا تمہیں؟ آنٹی، یہ آپ کا بیٹا مجھے زبردستی اٹھا کر لایا ہے۔ میں ایک اچھے گھر کی لڑکی ہوں، میں ویسی لڑکی نہیں جو یہ مجھے سمجھ کر اٹھا لایا ہے۔ او بی بی، کیا بول رہی ہو؟ میں بھی ویسا نہیں ہوں، تم چپ کرو۔ اظہر خان کے سوال پر صفا اظہر خان کو نظر انداز کرتی روتے ہوئے بولی تو اظہر خان پریشانی سے بولا، جس پر زرمینہ بیگم نے اسے ڈانٹ کر چپ کرایا تو اظہر خان نے منہ بنایا۔ بیٹا تم رو مت، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ تو یہ مجھے اتنی رات کو اپنے گھر کیوں لایا ہے؟ کیونکہ تم آدھی رات کو سڑک پر بیٹھی تھی اور اپنے گھر کا بھی نہیں بتا رہی تھی۔ زرمینہ بیگم کے پیار سے بولنے پر صفا نے سوال داغا تو اظہر خان نے چڑھ کر جواب دیا،
جس پر صفا نے اسے گھورا اور پھر غصے سے اپنا پاؤں اس کے پاؤں پر دے مارا۔ بس پھر کیا تھا، زرخان صاحب نے چلا چلا کر پورا پیلس سر پر اٹھا لیا۔ زرخان چلانا بند کرو، ممی اس نے اتنی زور سے پاؤں مارا، وہ تو آپ نے دیکھا نہیں؟ دیکھا تھا آنٹی نے، وہ اندھی تھوڑی ہے، زرمینہ بیگم کی بات پر زرخان بولا تو صفا نے فوراً جواب دیا، جس پر زرمینہ بیگم نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ ممی بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، زرخان منہ لٹکاتے بولا تو زرمینہ بیگم ہلکا سا مسکرائیں۔ تو زرخان نے فوراً اپنی گردن پکڑی، ممی میں ڈی ہائیڈریٹ ہو رہا ہوں، پانی پلاؤ۔ زرخان کی بات پر زرمینہ بیگم نے پاس کھڑی ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ پانی لے آئی، جسے زرخان نے ایسے پیا جیسے پہلی دفعہ دیکھا ہو، جبکہ زرخان کی ان حرکتوں پر صفا بس حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سانس آئی ممی، کیسے ہو انان؟ زرخان ایک گہری سانس لیتے بولا اور پھر اس نے زرمینہ کی طرف دیکھ کر سوال کیا تو صفا نے پریشانی سے زرمینہ کو دیکھا جو کھڑی مسکرا رہی تھی۔ زرخان کو یقین ہے کہ یہ اس کا بھائی ہے۔ صفا کو خود کی طرف پریشانی سے دیکھتے زرمینہ فوراً بولی تو صفا ہلکا سا مسکرائی، اب تم بتاؤ میڈم، تمہارا گھر کہاں ہے تاکہ میں تمہیں وہاں پھینک کر آؤں؟ میں آج رات اپنے گھر نہیں جا سکتی۔ کیوں بیٹا، کیوں نہیں جا سکتی؟ زرخان کی بات سنتے صفا سر جھکاتے بولی تو زرمینہ بیگم نے پریشانی سے سوال کیا، میرے سوتیلے باپ نے مجھے اپنا نام تو دے دیا ہے مگر اسے میں پسند نہیں، اور میری ذرا سی غلطی پر وہ مجھے گھر سے نکال دیتا ہے، اور مما کو بھی مجھے اندر نہیں لانے دیتا، اور جب وہ مجھے گھر سے نکالتا ہے تو میں ساری رات کسی فٹ پاتھ یا بینچ پر ہی گزارتی ہوں۔ آج بھی انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ برتن دھوتے مجھ سے غلطی سے پلیٹ ٹوٹ گئی تھی۔ یہ سب باپ ایک جیسے ہوتے ہیں، گدھے، گندے اور برے۔ صفا کی بات سنتے زرخان فوراً بولا تو زرمینہ بیگم نے اسے اشارے سے چپ کروایا، کوئی بات نہیں، تم آج رات یہیں رک جاؤ، صبح چلی جانا گھر واپس۔ مگر میں آپ کے گھر کیسے؟ اگر تمہیں فری میں رہنا اچھا نہیں لگ رہا تو تم پیسے دے سکتی ہو، مجھے مسئلہ نہیں۔ زرمینہ بیگم کی بات سنتے صفا سر جھکاتے بولی تو زرخان ایک بار پھر بولا، مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں ابھی۔ کوئی بات نہیں، میں ادھار کر لوں گا، تم بعد میں دے دینا۔ اور اگر ادھار کرنا نہیں چاہتی تو میرے لون میں بھی ایک بینچ ہے، تم وہاں رہ سکتی ہو، وہ فری ہے۔ زرخان کی بات پر صفا فوراً بولی تو زرخان نے جواب دیا، جس پر زرمینہ بیگم نے اسے چپت لگائی تو وہ خاموش ہو گیا۔ فکر مت کرو بیٹا، تم میری بیٹی جیسی ہو، تمہارے یہاں رہنے پر مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میری بہن ہو۔ میری صرف 2 ہی بہنیں ہیں، اور وہ کہاں ہیں، زندہ ہیں یا نہیں میں یہ بھی نہیں جانتا۔ زرمینہ بیگم کی بات سنتے صفا نے ہاں میں سر ہلایا تو زرخان فوراً بولا، جس پر زرمینہ بیگم نے اسے گھورا، کیا ممی میں اس حسینہ کو اپنی بہن نہیں بنا سکتا؟ سوری۔ زرمینہ بیگم کے گھورنے پر زرخان فوراً بولا تو زرمینہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا، تبھی زرخان اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ ہائے ممی، پتہ نہیں میری حسینہ کیا کر رہی ہوگی، کب لائیں گی آپ اسے میرے پاس؟ میں نہیں لاؤں گی، تم نے اس بیچاری کو ایسے ہی تنگ کرنا ہے۔ زرخان کی بات سنتے زرمینہ بیگم فوراً بولی اور پھر جا کر صوفے پر بیٹھتی صفا کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کر گئی، جس پر صفا بھی خاموشی سے ان کے پاس جا بیٹھی۔ نہ نہ، میں اسے تنگ تھوڑی کروں گا، میں تو اسے اپنے دل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ زرخان اب تم بڑے ہو گئے ہو، سدھر جاؤ۔ زرخان کی بات کو نظر انداز کرتے زرمینہ بیگم فوراً بولی تو زرخان نے منہ بنایا، بس ایک یہی تو نہیں ہونا چاہتا میں ممی، اس میں کوئی مزہ نہیں۔ زرخان کے منہ بنا کر بولنے پر زرمینہ بیگم بس ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ وہ تو بس ہر وقت اس حسینہ کے لیے دعا ہی کرتی رہتی تھی جس نے زرخان کے حصے میں آنا تھا اور اس پویم کو پورا کرنا تھا۔ ساجدہ بی بی، ایک کپ چائے بنا دے، سر درد ہو رہا ہے۔ جی بناتی ہوں، مگر ساتھ کچھ کھا لیتی مروہ۔ مروہ درد سے پھٹتا سر پکڑے بولی تو ساجدہ نے فوراً جواب دیا۔ ساجدہ کی بات کو اگنور کرتے مروہ صوفے پر گری تو ساجدہ نے فوراً اسے پکڑ کر بٹھایا۔ اللہ، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے بیٹا، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ نہیں، پہلے چائے پلائیں پلیز۔ ساجدہ کی بات سنتے مروہ فوراً بولی تو ساجدہ ہاں میں سر ہلاتے کچن میں گئی اور پھر چند لمحوں بعد چائے کا گرما گرم کپ لا کر مروہ کو دیا، جسے پی کر مروہ فوراً اٹھی اور اپنے کمرے میں گئی۔ پھر چند لمحوں بعد فریش ہوتی نیچے آئی تو ساجدہ اسے گاڑی میں بٹھاتے ہسپتال لے آئی تو ڈاکٹرز نے اسے ڈرپ لگا کر اس کا بخار کچھ کنٹرول کیا۔ دیکھیں، زیادہ اسٹریس لینے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے، اگر یوں ہی چلتا رہا تو ان کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔
میری مانے تو انہیں کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں جو ان کی اچھے طریقے سے کاؤنسلنگ کر سکے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ساجدہ نے ہاں میں سر ہلایا تو ڈاکٹر چلا گیا۔ پھر ساجدہ فوراً کمرے کے اندر مروہ کے پاس آئی۔ مروہ تم نے کس کی پھر سے ٹینشن لی جو تمہاری طبیعت بگڑ گئی؟ ڈاکٹر نے کہا ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو یہ تو اچھی بات ہے نا ساجدہ بی بی، اس دنیا سے مروہ نامی بوجھ کم ہو جائے گا۔ کمرے کے اندر آتے ہی ساجدہ مروہ کو دیکھتے بولی جو آنکھوں پر بازو ٹکائے ایک ہاتھ پر ڈرپ لگوائے لیٹی تھی۔ ساجدہ کی بات سنتے مروہ نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے چھت کو گھورتے بولا تو ساجدہ پریشان ہوئی۔ ایسے تو نہ بول، جلدی کیا ہوا ہے بتا مجھے۔ کچھ نہیں ساجدہ بی بی، بس آج جو ڈیل کرنے میں ریسٹورنٹ گئی تھی وہاں میں نے اپنے سگے باپ شعیب ملک کو دیکھا جو اپنے بیٹوں کے ساتھ بہت خوش تھا۔ اگر اسے میں پسند نہیں تھی تو پیدا ہوتے مار دیتا، اس طرح سے دنیا کی ٹھوکروں پر کیوں چھوڑا اس نے مجھے؟ بس یہی سوچ سوچ کر میری طبیعت بگڑ گئی، میں کیا کروں سمجھ نہیں آتا، خود کو ختم بھی نہیں کر سکتی۔ امی اس دنیا سے جاتے ہوئے مجھے بہرام خانزادہ کی ایک امانت دے کر گئی تھی۔ پہل تو میں سمجھتی تھی شاید وہ میری خوشیوں کی وجہ بن جائے گا، مگر اس دن اسے اپنی بیوی کے ساتھ خوش دیکھتے وہ خیال بھی ٹوٹ گیا۔ کیسی امانت مروہ؟ ساجدہ کے سوال پر مروہ نے تفصیلی جواب دیا تو ساجدہ نے پریشانی سے دوبارہ سوال داغا، جس پر مروہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی نے مرنے سے پہلے مجھے ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا بھالو دیا تھا اور کہا تھا کہ جس دن ان کی 25ویں برسی ہوگی مجھے وہ کالا بھالو بہرام خانزادہ کو دینا ہے اور اس کالے بھالو کے بدلے میں وہ مجھے میرے حصے کی خوشیوں سے نوازے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میں زری آنٹی کی پویم کا ایک اہم حصہ ہوں، جب تک میں بہرام کی امانت اسے نہ دے دوں تب تک میں خود کو کچھ نہیں کروں گی۔ یہ وعدہ لیا تھا امی نے مجھ سے اور تب سے میں اس وعدے کو نبھا رہی تھی۔ اگلے ہفتے امی کی 25ویں برسی ہے، میں وہ کالا بھالو بہرام کو دوں گی اور اس پویم کو اسے سنا کر خود کو ختم کر دوں گی۔ مجھ سے اب مزید یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ ساجدہ کے سوال پر مروہ نے روتے ہوئے جواب دیا تو ساجدہ بھی رونے لگی۔ مروہ جو پچھلے 20 سال سے بہرام کو اپنی خوشیاں سمجھتی اسے اسٹوک کرتی آئی تھی، اس دن ادا کو بہرام کے ساتھ دیکھ کر بالکل ٹوٹ گئی تھی اور رہی سہی کسر اس کے باپ نے پوری کر دی تھی۔ اپنی سگی بیٹی کو اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار سمجھتے شعیب ملک نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کی محبوب بیوی مروہ کی وجہ سے نہیں، اس کی اپنی وجہ سے مری تھی۔ اس کی عیاشیوں نے مروہ کی ماں کو کینسر جیسا مرض لگا کر مار ڈالا تھا اور مروہ جو اپنی ماں کی دی گئی امانت کو اپنی خوشیاں سمجھ بیٹھی تھی اس بات سے انجان تھی کہ اصل میں اس کا نصیب بہرام خانزادہ سے بھی زیادہ خوبصورت اور خوشیوں بھرا ہے۔ سمینہ اور ایان کے جانے کے بعد رانیہ اور ادا نے مل کر ڈرائنگ روم صاف کیا اور پھر لانچ میں آ کر بیٹھی تو رانیہ نے آگے بڑھتے ایان اور سمینہ کے لائے گئے گفٹ کھولنا شروع کیے، جس میں سے مختلف قسم کی انتہائی نفاست سے بنی جویلری، کچھ سوٹ اور مختلف قسم کی امپورٹڈ چاکلیٹس اور بسکٹس موجود تھے۔ رانیہ کے گفٹ دیکھتے ادا کا منہ بن گیا، اسے تو کبھی بہرام نے ایسے گفٹ نہیں دیے تھے جیسے ایان نے پہلی دفعہ میں ہی اپنی بیوی کو دیے تھے۔ رانیہ کے گفٹ دیکھتے ادا اٹھ کر بہرام کے پاس آئی جو بیٹھا عادل سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ رانیہ کے گفٹ کی تعریف بھی کر رہا تھا۔ بہرام، جی جانے بہرام، کیا آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ ادا کے بہرام کو بلانے پر بہرام پیار سے بولا تو ادا نے سوال داغا، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں بیگم، آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ ادا کا سوال سنتے بہرام پریشانی سے بولتا ادا سے سوال کر گیا تو ادا نے منہ لٹکایا، تو پھر آپ نے مجھے کبھی ایسے گفٹ کیوں نہیں دیے جیسے ایان بھائی نے رانیہ آپی کو دیے ہیں؟ مجھے بھی ایسے گفٹ چاہیے۔ بھوکی ادا میرے گفٹ سے جیلس ہو رہی ہو؟ ادا کے منہ لٹکا کر رانیہ کے گفٹس کی طرف اشارہ کرتے بولنے پر جہاں بہرام اپنی بیوی کی بات سنتے مسکرایا وہیں رانیہ نے ادا کو مزید جلانا اپنا فرض سمجھا۔ رانیہ کی بات سنتے ادا نے زور زور سے رونا شروع کیا تو تبسم نے اپنا سر پکڑا، جبکہ ادا کی اس حرکت پر عادل اور رانیہ نے کہا لگایا، جانم فکر نہ کریں، میں آپ کو اس سے بھی اچھے گفٹس لا دوں گا، رونا تو بند کریں۔ سچی آپ مجھے اس سے بھی اچھے والے لا کر دیں گے نا؟ بہرام کے پیار سے بولنے پر ادا اپنا رونا دھونا بولی تو بہرام نے ہاں میں سر ہلایا تو ادا خوش ہو گئی، آپ کے تو 3rd کلاس والے گفٹ ہیں، دیکھنا مجھے تو میرے شوہر اس سے بھی اچھے والے گفٹ لا کر دیں گے۔ ادا بس کر دو، بڑی ہو جاؤ اب تم۔ امی میں بڑی ہی ہوں، ادا کے اترا کر بولنے پر تبسم نفی میں سر ہلاتی بولی تو ادا نے منہ بناتے جواب دیا،
دکھ رہا ہے مجھے کتنی بڑی ہو۔ رانیہ اٹھو اور یہ سب سمیٹو، اب کل دائمہ نے دوپہر میں آ جانا ہے۔ ادا اور بہرام کو لینے کھانے کی تیاری کرتے ہیں۔ امی میرے پاس کل پہننے کے لیے کوئی اچھا سوٹ نہیں ہے، یہ سب ایسے ہی ہیں۔ تبسم پہلی بات ادا سے جبکہ دوسری رانیہ سے بولی تو رانیہ نے ہاں میں سر ہلاتے سامان سمیٹنا شروع کیا، جبکہ اپنی ماں کے منہ سے دائمہ کو سنتے ادا فوراً بولے تو تبسم نے اسے گھورا، کیا تمہارے پاس کام والا کوئی سوٹ نہیں؟ نہیں امی میرے پاس نہیں ہے، اور یہ سب بہرام کی غلطی ہے، یہ مجھے لے کے ہی ایسے دکان پر گئے جہاں ایسے ہی سوٹ ملتے ہیں، کام والے نہیں ملتے۔ تبسم کے سوال پر ادا نے سارا الزام بہرام پر ڈالا تو بہرام نے ادا کو حیرانگی سے دیکھا، جبکہ بہرام کی نظریں خود پر محسوس کرتے ادا نے ایسے ظاہر کیا جیسے بہرام وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے چلو پھر تمہیں میں سوٹ لے کر دیتی ہوں۔ رانیہ تم ہمارے آنے تک کھیر بنا لو اور ساتھ میں کوفتوں کا قیمہ مکس کر لینا، میں آ کر کوفتے بنا دوں گی۔ جی امی میں بنا دیتی ہوں۔ تبسم پہلی بات ادا سے بولی تو ادا ہاں میں سر ہلاتی اٹھ کر اندر چلی گئی، جبکہ دوسری بات رانیہ سے بولی تو رانیہ بھی ہاں میں سر ہلاتے جواب دیتی اندر چلی گئی۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد بہرام، عادل، ادا اور تبسم چاروں عادل کی سیوک میں گارڈز کے ساتھ شارجہ برائڈل سوٹس لطیف آباد پہنچے تو بہرام نے گارڈز کو دکان سے باہر کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اور خود ادا، عادل اور تبسم کے ساتھ دکان کے اندر گیا۔ دکان میں گھستے ہی ادا کو ایک نیلے رنگ کا سوٹ پسند آیا، جسے ریک سے نکالتے اس نے بہرام کو دکھایا تو بہرام نے نفی میں سر ہلایا، جس پر ادا نے وہ سوٹ ریک میں رکھا کم پھینکا زیادہ۔ پھر تبسم کے آواز لگانے پر ادا اپنی ماں کی طرف بڑھی تو بہرام عادل کے پاس آ گیا، جو دکان میں ایک کرسی پر بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔ لگتا ہے کوئی بہت ضروری کام ہے جو تم فون سے باہر نہیں نکل رہے۔ نہیں ایکچولی میں ایک میل کا ویٹ کر رہا تھا بس، بہرام عادل کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتا بولا تو عادل نے مسکراتے جواب دیا اور پھر موبائل اپنی جیب میں ڈالا۔ تبھی ادا نے بہرام اور عادل کو انگلی سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں ہی اٹھ کر ان کے پاس آئے۔ امی بہرام ہر سوٹ مجھے اپنی پسند کا لے کر دیتے ہیں تو انہیں بھی تو دکھانا ہے نا۔ ادا کی بات سنتے تبسم نے ہاں میں سر ہلاتے بہرام کو دیکھا تو ادا نے پیچھے سے نفی میں سر ہلایا۔ ادا کا سر نفی میں ہلتے دیکھ کر بہرام نے بھی نفی میں سر ہلایا تو دکاندار ان دونوں کو دیکھ کر حیران ہوا، جبکہ عادل اپنی ہنسی دبانے لگا۔ پھر آخرکار پوری دکان کے سوٹ دیکھنے کے بعد ادا کو ایک سوٹ پسند آ ہی گیا، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا تو سب کے ساتھ ساتھ دکاندار نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا۔ عادل بیٹا 5,000 دے دو۔ رہنے دو عادل میں پیمنٹ کر رہا ہوں۔ تبسم کی بات سنتے عادل نے جیب سے ابھی والٹ نکالا ہی تھا کہ بہرام فوراً بولا، نہیں بیٹا یہ سوٹ لڑکی کی ماں کی طرف سے ہوتا ہے، عادل کو دینے دو پیسے۔ ہاں اب بھائی کو پیسے دینے دو اور چلو میرے ساتھ، مجھے باہر سے چاٹ کھانی ہے۔ تبسم کی بات سنتے ادا فوراً بہرام کا بازو پکڑتی بولی تو بہرام نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر ادا کے ساتھ دکان سے باہر نکلا تو ادا سیدھے جا کر ایک ٹھیلے والے کے پاس کھڑی ہوئی، بھیا 2 چاٹ بنانا، ایک میں تیکھا کم رکھنا۔ ادا تم یہاں سے چاٹ کھاؤ گی؟ ادا کے ٹھیلے والے کو بولنے پر بہرام فوراً بولا تو ادا نے ہاں میں سر ہلایا۔ تبھی عادل اور تبسم ان کے پاس آئے، امی آپ کھائیں گی چاٹ؟ ادا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، بیمار پڑ جاؤ گی، نہیں کھانی کہیں اور سے کھا لو۔ ادا کا سوال سنتے تبسم کچھ بولتی اس سے پہلے ہی بہرام بول پڑا تو تبسم نے پریشانی سے بہرام کو دیکھا، نہیں ہوتا مجھے کچھ، میں اور امی جب بھی یہاں آتے ہیں یہیں سے کھاتے ہیں۔ ادا وہ پہلے کی بات تھی، مگر اب نہیں، چلو یہاں سے۔ ادا کی بات سنتے بہرام فوراً بولتا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانے لگا، جب ادا نے کسی ضدی بچے کی طرح چاٹ والے کا ٹھیلا پکڑ لیا، جبکہ ادا کو اسے ٹھیلا پکڑ کر زور زور سے روتے چاٹ کھانے کی ضد کرتے دیکھ کر جہاں بہرام حیران ہوا وہیں عادل اور تبسم کو ہنسی آئی۔ یہ بات تبسم بھی اچھے سے جانتی تھی کہ ادا کو اس کی چاٹ کتنی پسند تھی، جبکہ بہرام جو صرف برینڈز کھاتا تھا اس ٹھیلے والے کو دیکھتے ہی منہ بنا گیا تھا۔ ادا یہ کیا حرکت ہے، میں نے کہہ دیا میں آج یہ چاٹ کھا کر جاؤں گی، اور اگر آپ نے نہیں کھلائی تو میں سچی کہہ رہی ہوں میں اپنی جان دے دوں گی۔ بہرام کے سوال پر ادا فوراً بولی تو بہرام نے اسے حیرانگی سے دیکھا، جو صرف ایک چاٹ کی خاطر جان دینے کو تیار تھی۔ بہرام اسے یہ چاٹ بہت پسند ہے، تم جو مرضی کر لو، ادا یہ چاٹ کھائے بغیر یہاں سے نہیں ہلے گی۔ مگر عادل اس آدمی کی حالت دیکھو، یہ جگہ ہے کھانے والی؟ عادل کی بات سنتے بہرام ہلکی سی آواز میں عادل سے بولا تو عادل نے کندھے اچکائے، بھیا آپ 2 چاٹ لگاؤ، ایک فل تیکھی، اس میں میٹھی چٹنی مت ڈالنا، اور 2 نارمل، اس میں میٹھی چٹنی بھی ڈالنا۔ ادا ہم 3 نہیں 4 ہیں، تو میں ان کو نہیں دوں گی یہ چاٹ۔
बैठ कर देखें अब हमारी शक्ल। अदा ठेले वाले से बोली तो तबस्सुम परेशानी से अदा से बोली, जिस पर अदा चिढ़ कर बोली, अफसोस भाई, अब तुम्हें हम तीनों को चाट खाते देखना होगा। तुम शायद अपनी बहन को जानते नहीं आदिल, जब तक ये जिद्दी मुझे ये चाट नहीं खिलाएगी इसे चैन नहीं आएगा। आदिल की हंसी दबाकर बोलने पर बहराम फौरन बोला तो आदिल हैरान हुआ मगर बोला कुछ ना। फिर ठेले वाले ने चाट बनाकर दी तो बहराम का कहा सच साबित हुआ। बहराम बहुत टेस्टी है, खाकर देखे, मैं ऐसी चीज़ें नहीं खाता अदा। अदा चाट खाते फौरन बोली तो बहराम ने उसे जवाब दिया, जबकि अदा ने उसे फौरन अपनी एक घुरी से नवाजा और फिर चम्मच में चाट लेते बहराम के मुंह के आगे की तो बहराम ने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा ठीक है, ना खाएं, आप बस आंखें बंद करें। क्यों? बहराम का सर नफ़ी में हिलते देखकर अदा फौरन बोली तो बहराम ने सवाल दागा। करें तो सही। अदा की बात सुनते बहराम ने आंखें बंद कर ली। अब बोले, मैं ऐसे ही मुंह खोल लेता हूँ। अदा की बात सुनते बहराम ने आंखें खोलते जवाब दिया तो अदा ने मुंह बनाया। नहीं ना, आप आंखें बंद करके बोले। अदा अगर मैं 5 साल का होता तो मैं तुम्हारे इस झांसे में ज़रूर आ जाता, मगर अफसोस मैं 5 साल का नहीं 31 साल का हूँ। अदा की बात सुनते बहराम उसे देखती बोला तो अदा को हैरत का झटका लगा। क्या आप 31 साल के हैं? हाँ क्यों? अदा के हैरानगी से सवाल करने पर बहराम परेशानी से बोला तो अदा ने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखते हार्ट अटैक आने की ओवर एक्टिंग की। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो सिर्फ 18 साल की हूँ और मैं समझती थी आप आदिल भाई जितने होंगे, मगर आप तो आदिल भाई से भी बड़े हैं। मतलब मेरी शादी एक बूढ़े से हुई है। अदा की बात सुनते तबस्सुम और आदिल ने उसे हैरानगी से देखा, जबकि खुद के लिए बूढ़ा लफ्ज़ सुनकर बहराम का मुंह खुल गया। बहराम का मुंह खुलते देखकर अदा ने फौरन से चाट का चम्मच भरकर बहराम के मुंह में डाल दिया तो बहराम ने गंदा सा मुंह बनाया। अगर आपने इसे थूका तो मैं कल आपके साथ कराची हरगिज़ नहीं जाऊंगी। बहराम को मुंह बनाता देखकर अदा ने धमकी दी तो बहराम ने मुंह बनाया और फिर ज़बरदस्ती चाट को निगलते आदिल को ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, देखा, मैंने कहा था ना। अदा तुम इतनी मिर्चें कैसे खा रही हो? पानी दो मुझे। बहराम अदा की तीखी चाट खाते फौरन बोला तो आदिल भागकर पानी ले आया, जिसे बहराम ने फौरन पकड़ते पिया। उसे कहाँ आदत थी इतनी मिर्चें खाने की, वो तो हमेशा से ही कम मिर्च वाला खाना पसंद करता था। पानी पीकर भी बहराम की मिर्चें ख़त्म ना हुई तो बहराम ने अदा को एक घूरी से नवाजा। तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। बहराम की बात सुनते अदा मुँह बना गई और फिर वो लोग घर वापस पहुँचे। अम्मी, मैंने सुबह चले जाना है तो आज रात मैं आपके साथ सो जाऊँ। अच्छी कोशिश थी बेगम, मगर ऐसा नामुमकिन है। लाउंज में आते ही अदा मासूम सी शक्ल बनाती बोली तो तबस्सुम ने हैरानगी से अदा को देखा। इससे पहले कि तबस्सुम कुछ बोलती बहराम फौरन बोला तो अदा ने मुंह बनाया। क्यों? मैं अपनी अम्मी के साथ नहीं सो सकती? ज़रूर सो जाना, मुझे कोई मसला नहीं, मगर याद रखना उसके बाद तुम्हें कराची मेरे साथ ही जाना है, इसलिए इतना ही करना जितना बाद में बर्दाश्त कर सको। अदा के सवाल पर बहराम मुस्कुराते बोला तो अदा मुंह बना गई। वो तो बस आज रात बहराम से बचना चाहती थी, मगर यहाँ तो बहराम ने उल्टा उसे ही फंसा दिया था। फिर अदा फौरन उठी और मुंह बनाती अपने कमरे में चली गई। अदा को कमरे में जाता देखकर बहराम भी उठकर उसके पीछे आया तो बाकी सब भी उठकर अपने अपने कमरों में चले गए। ये क्या हरकत है बहराम, छोड़े मुझे। आपने जो मुझे इतनी मिर्चें खिलाई हैं बेबी गर्ल, उसके बाद मेरा मीठा खाना बनता है, क्योंकि मुझे अभी तक मिर्चें लग रही हैं। बहराम ने बेडरूम में आते ही अदा को कमर से पकड़ते अपने साथ लगाया तो अदा ने खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते सवाल किया, जिस पर बहराम एक आंख दबाते मुस्कुराकर बोला तो अदा को खतरे की घंटी बजती महसूस हुई। हाँ तो जाएं, खाएं मीठा, मुझे क्यों ऐसे पकड़ा है? क्योंकि जानम वो मीठा मुझे आपके पास से मिलेगा और कहीं से नहीं। अदा बहराम के बाजुओं पर जोर डालती खुद को छुड़ाती बोली तो बहराम ने फौरन जवाब दिया और इससे पहले कि अदा मजीद कोई सवाल करती बहराम शिद्दत से अदा के होठों पर झुकता उसकी सांसों को अपनी कैद में कर गया, जबकि अदा सांस लेने के लिए बिन पानी की मछली की तरह तड़प गई। और फिर उसने बहराम के बाजू पर जोर से हाथ मारा। बहराम जो मुसलसल अदा के होठों की मिठास खुद में उतार रहा था, अदा की हालत बिगड़ते देखकर उसे फौरन आज़ादी बख्श गया तो अदा लंबे लंबे सांस लेती बहराम के सीने से लगी और अपनी सांसों को ठीक करने लगी, जबकि बहराम इसके बालों में हाथ फेरने लगा। मेरी इतनी सी गुर्बत से तुम्हारी हालत गैर होने लगती है जानब। जब सारी रात तुम्हें मेरी गुर्बत में गुजारनी होगी तो क्या करोगी? बहराम, आप बहुत बेशर्म हैं। बहराम हल्की आवाज़ में मुस्कुराते इंतहाई प्यार से बोला तो अदा ने लंबे लंबे सांस लेते उसके बाजू पर मुक्का मारते जवाब दिया, बेबी गर्ल, अभी आपने मेरी बेशर्मी देखी कहाँ है? मुझे नींद आ रही है, सुबह जल्दी में उठना है, गुड नाइट। बहराम के हंसते हुए बोलने पर अदा अपना आप बहराम से छुड़ाती बोली और फिर सीधे जाकर बेड पर लेटी तो बहराम भी मुस्कुराते हुए बेड पर आया और फिर अदा के कमर के गिर्द हिसार बांधते लेटा तो अदा ने आंखें खोलकर बहराम को घूरा, मगर फिर बहराम की आंखें बंद देखकर अदा भी लड़ने का इरादा तर्क करती
محراب کے حصار میں ہی لیٹتی جلد گہری نیند میں اتر گئی۔